جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں حافظ خالد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 1 اپریل ہے اور 1 اپریل کو پوری دنیا کے اندر اپریل فول کے نام سے جانا بھی جاتا ہے، اور اس دن کے اندر لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کا بہت سے نقصانات ہیں۔ اگر ہم دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے ہر دن کے اندر ہی جھوٹ بولنا غلط بات ہے۔ اس کے اوپر ہمارے ساتھ مزید جو ہے بات کرنے کے لیے ایک موجود ہیں مذہبی اسکالر محترم جناب قاری عبدالرؤف صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ اپریل فول کے حوالے سے ہمارے مسلمان جو اس میں شامل ہیں ان کے لیے ان کا کیا پیغام ہے، اور دین اسلام کے اندر جھوٹ بولنا کس قدر غلط بات ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ اپریل کو پوری دنیا کے اندر لوگ جھوٹ کے دن کے نام سے جانتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں، اپنے دوست احباب کو تنگ کرتے ہیں۔ ہم ایز اے مسلمان پاکستان کے اندر بھی اس دن کو اب لوگ اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر تو جھوٹ بولنا کسی بھی وجہ سے کسی بھی دن گناہ ہی ہے، اس میں کوئی دن متعین نہیں ہے، لیکن لوگ اس دن کو دنیا کے اندر پاکستان کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو، احباب، رشتہ داروں کو جھوٹ بول کے تنگ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ دینی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول بتا چکے ہیں۔ جھوٹ اسلام میں حرام ہے اور اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت حلال نہیں کر سکتی، چاہے اسے کسی ایک دن کے لیے خاص کر لیا جائے کہ آج ہم جھوٹ بولیں گے اور کسی کے ساتھ مذاق کریں گے، تو یہ ان کا طرز عمل اسلام کے مخالف بھی ہوگا اور اخلاقیات کے مخالف بھی ہوگا۔ اسلام نے اسے بالکل حرام قرار دیا ہے، اور کسی سے مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ مسلم وہی ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس زبان کے ذریعہ سے پریشان کرنا، کسی کو جھوٹ بول کر اس کے ساتھ مذاق کی نیت سے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ اسے ذہنی طور پر پریشان کرنا، جسمانی طور پر پریشان کرنا، یہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے، اس کی بالکل کسی بھی لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ مسلمانوں میں اگر بات چلی ہے تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ غیر مسلموں کی طرف سے آنے والے افکار اور ان کے جو رسومات ہیں اور ان کے عقائد ہیں، اگر اسی کے موافق اہل اسلام بھی کرنا شروع کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی پھر ان کے ساتھ ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ یہود و نصارہ کی جو اس طرح کی غیر شرعی اور ان کی اپنی من مانی کے طور طریقے اور عقائد اور اس طرح کی باتیں ہیں، اہل اسلام کو ہر لحاظ سے ان سے آگاہ بھی رہنا چاہیے اور ان سے بچنا بھی چاہیے۔ یہ اسی طرح پھر بری عادات اسلام میں، اہل اسلام میں پھیلتی ہیں اور وہ پھر جھوٹ کے عادی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ لحاظ سے ان سے آگاہ بھی رہنا چاہیے اور ان سے بچنا بھی چاہیے۔ یہ اسی طرح پھر بری عادات اسلام میں، اہل اسلام میں پھیلتی ہیں اور وہ پھر جھوٹ کے عادی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو چاہے جھوٹ ایک بولا جائے یا ایک سے زیادہ بولے جائے، وہ ہے اپنی جگہ پہ جھوٹ ہی اور وہ حرام ہے، تو کسی بھی طور پر اس کو جائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بچنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس دن سے پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ کوئی آپ سے کوئی اس طرح کا مذاق نہ کر رہا ہو، آپ اس کی تصدیق کریں اچھے طریقے سے، اس بات کو سمجھے، غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ایکشن لے۔ اور جو اس کام میں ملوث ہوتے ہیں، جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، انہیں بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اسے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ کی نیت میں کوئی مذاق ہے اور اس کے پیچھے سچائی بھی نہیں ہے اور جھوٹ کے ذریعہ سے آپ خوش طبعی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے اور اس کا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب بھی دینا ہے۔ صاحب آپ مذہبی اسکالر ہیں، مسجد میں امام مسجد خطابت بھی کرتے ہیں، جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں جن کی ڈیوٹی بہت ہی اچھی ہے، ہمارے نئی نسل کو وہ پڑھاتے ہیں اسکولوں کالجوں کے اندر، ایسے دنوں کے اندر وہ بالکل بھی بچوں کو ان دنوں کے بارے میں ترغیب نہیں دلاتے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی 23 مارچ گزرا ہے، ہم مارکیٹ میں نکلے ہیں، ناظرین نے وہ ویڈیو دیکھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 23 مارچ کو کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یکم اپریل کی بات کریں تو ٹیچروں کا اس حوالے سے کیا کردار بنتا ہے کہ وہ طالب علموں کو بھی بتائیں کہ یہ ہمارے اسلام کے اندر دن نہیں ہے اور اس کو منانا نہیں چاہیے۔ آپ ان ٹیچرز کو کیا پیغام دیں گے جو اسکولوں کے اندر طالب علموں کو ہمارے ایسے دنوں کے اندر جن میں خرافات ہیں اور جو دن ہمارے ملک کے ساتھ، ہماری تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ان کے بارے میں انہیں بالکل بھی جو ہے نا وہ آگاہ نہیں کرتے، اپنا جو علم ہے ان تک کنورٹ نہیں کر پاتے، ان کے نام کیا پیغام ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے، اور اس کا نظام تعلیم بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو جب تعلیم قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہوگی، حلال حرام کا علم ہوگا اور تربیت قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو اس پر عمل بھی ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اساتذہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے سچائی کی اہمیت کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق اور جھوٹ کے برے انجام کے متعلق طالب علموں کو آگاہ کریں، اور خاص طور پر جو ایک دن اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس میں جھوٹ بولا جائے گا، خاص طور پر کسی کو پریشان کیا جائے گا، اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ آپ جانتے بوجھتے گناہ کر رہے ہیں، اس سے آپ بچیں، اور ہر تعلیمی میدان میں اس کے متعلق بچوں کو اس ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ آپ نے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور دور رہنا ہے۔ خاص طور پر قرآن مجید کی آیات کے حوالہ سے ان آیات کو بیان کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو بیان کیا جائے، تو بچے تو سمجھتے ہیں، ان کو جو چیز سمجھا دی جائے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر آگے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان باتوں سے آگاہ کریں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے باغی ٹی وی، اور ہمارے ساتھ ایک مذہبی اسکالر محترم جناب قاری عبدالرؤف صاحب موجود تھے، جو اپریل فول کے حوالے سے عوام الناس کو پیغام دے رہے تھے کہ جھوٹ بولنا اسلام کے اندر منافق کی نشانی ہے، جھوٹ بول کر برائے مہربانی کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کے دل آزاری نہ کریں، یہ مسلمان کے اوپر یہ چیزیں لازم ہیں کہ وہ اسلام، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے، اور یہود و نصارہ کے جو دن بنائے گئے ہیں ان سے اجتناب کریں۔ کیمرہ مین نعمان سیٹھی کے ساتھ حافظ خالد، باغی ٹی وی، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔